اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 39۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ہم یہ سورہ نساء کی جو ترتیب سے آیات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مین ٹاپک ہمارا وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اور اس میں یہ کچھ ترتیب سے جو آیات تھیں وہ ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اسی ٹاپک کو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا۔ اللہ پاک نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ مطلب جو مختلف والدین پہ اور ان سب پہ خرچ کرو، اور بخیلی مت کرو، اور دکھاوے کے لیے نہ خرچ کرو۔ یہ 3 پوائنٹ تھے کہ اپنے والدین، ہمسایوں، یتیموں، مسکینوں، ان سب کی لسٹ ایک دی، ان پہ خرچ کرو، بخیلی نہ کرو، اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دکھاوے کے لیے نہ خرچ کرنا۔ مینز خرچ جو کرنا ہے وہ دکھاوے کے لیے، جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بالکل لاسٹ آیت کی ہے۔ تو آج کی آیت میں اس سے بالکل اگلی جو آیت ہے اس سے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیت میں، پچھلی سے پچھلی میں ہم نے شاید پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بخیلی کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، کچھ ایسی ہم نے وہ پڑھی تھی، یا مطلب کسی ایک میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اب یہاں پہ کہ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر کے دن پر ایمان لاتے۔ اس بات کا یہاں یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ جو بخیلی کا یہاں پہ جواب آ رہا ہے۔ اور مین بات یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، زکوٰۃ والے ٹاپک میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں، اور اس ٹاپک میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، جو کہ زکوٰۃ کا ہی ایک سب ٹاپک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس میں بھی ہم اس بارے میں آیات کچھ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ مین بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تو دیا ہوا ہے۔ یہ بھی کچھ دن پہلے بھی کچھ ویڈیو پیچھے بھی یہی ایگزیکٹلی میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے، یہ اللہ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم اگر غور کریں، یہ بڑی بہت بار میں یہ ایکسپلین کر چکا ہوں، میں دوبارہ کیک سا اس کو سمری اس کی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر ہم جو ہمارا رزق ہے، جو یہ کھانا ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہے، وہ الٹیمیٹلی اگر دیکھیں تو اس کا ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ وہ اس زمین سے ہی اگتا ہے، اس کو روشنی بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے، اور ان کی وہ پولینیشن کے لیے ہوا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کی تھی، یہ ایک ایک چیز ان کی۔ تو وہ سارا ایک ایکو سسٹم ہے، اس میں سے ہمارا اختیار کس چیز پہ ہے؟ کیا ہمارا اختیار زمین پہ ہے کہ ہم اس سے اگر وہ نہیں کچھ پیدا کرے تو ہم اگوا سکتے ہیں؟ نہیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بنجر زمین ہو جاتی ہے تو ہم اس میں کھاد وغیرہ ڈال کے یا اس کا ٹریٹمنٹ کر کے میں وہ نہیں بات کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل ہی یہ زمین جو ہے یہ اگانا بند کر دیتی ہے، یا اس میں کچھ ایسی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، یا مطلب اللہ پاک اس کو حکم دے دیتے ہیں کہ نہیں اگانا، تو کیا ہم اگا سکتے ہیں؟ یا فار ایگزامپل سورج ہے، اس سورج کو بنانے لگانے میں ہماری کوئی بھی ایفرٹ ہے؟ یہ اس پوری اس زمین پہ پورا یہ جو واٹر سائیکل ہے، سب آپ کو پتہ ہے واٹر سائیکل کیا ہے، وہ واٹر سائیکل چلانے میں ہماری کوئی ایفرٹ ہے؟ یہ پہاڑوں پہ برف لانا اور اس کو پھر پگھلانا اور اس کو دریاؤں میں بہانا اور وہ پھر بادلوں میں بن کے وہ بادلوں سے بارش ہونی، اس میں ہماری کیا محنت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان ہواؤں کو چلانا، اس ہوا کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے بن رہی ہے، کیسے پیدا ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔
مطلب اتنا پتا ہے سائنس کے تھرو ہمیں یہ کافی کافی کچھ ہمیں پتا ہے، پر یہ اس میں ہماری کوئی ایفرٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری ایفرٹ کتنی ہے وہ اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں نا تو وہ 1% بھی نہیں بنتی. کئی جو کسی جگہوں پہ کہہ سکتے ہیں 5%، مطلب میکسیمم 5% ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر تو ہماری 1% بھی نہیں بنتی. وہ کیا ہے؟ وہ زمین کی ہمیں ملکیت یہاں اس دنیا میں کسی وہ رجسٹری یا کسی ایک لیٹر کے تھرو وہ ملکیت ملی ہوئی ہے، اور وہ حالانکہ وہ بھی اللہ کی ہے نا زمین، لیکن ہمیں چلو ملی ہوئی ہے تو ہم اس میں جا کے بیج ڈال کے پانی دیتے ہیں تو وہ اگ جاتی ہے. یہ ہمارا اس میں ہے. لیکن اوور آل سائیکل، اوور آل سسٹم تو وہ خالق اور مالک ہی چلا رہا ہے نا. جس نے خالق بھی وہی، مالک بھی وہی. خالق اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا سب کچھ یہ، اور مالک وہی، چلا وہی رہا ہے. جو مالک ہوتا ہے وہی چلاتا ہے نا. تو وہ مالک ہے اور وہی چلا رہا ہے. تو یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ، میں اس کو بار بار ایکسپلین ہے، میری بہت ساری ویڈیو میں، دسیوں ویڈیو میں یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہی بات کہ، اور کیونکہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے نا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ میری محنت نہیں ہے، جب یہ پوائنٹ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب میری محنت سے نہیں ہو رہا، یہ میں نہیں کر رہا، اس میں تو میری محنت، اور یہ بات، یہ پوائنٹ سمجھنے میں سالوں لگتے ہیں. مجھے تو لگے، مجھے پہلے کہیں لگتا تھا کہ میں لائق ہوں، میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں محنت کرتا ہوں تو ایسا ہے. وہ بھی چیزیں ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہم محنت نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں تو خود ہی ہو جائیں گی چیزیں، اللہ ہی سب کچھ کرے گا تو ادھر پہنچ جائے گا سب کچھ. نہیں، وہ بھی غلط ہے. ہمارا جو جتنا بھی وہ 5%، 10%، 1%، جتنا بھی جس کا ماننا جتنا بھی ہے، جتنا بھی وہ، یا 50%، جس کا جو ماننا ہے کہ میری اتنی محنت ہے، باقی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اتنا ہمیں کرنا ہے. وہ ہمارا پارٹ ہمیں کرنا ہے تو باقی چیزیں ہمیں ملنی ہیں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن جب یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گی کہ یہ میری محنت نہیں ہے تو زندگی چینج ہو جائے گی. پھر چیزوں کی صحیح سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ تو واقعی یہ سب تو ایسے چل رہا ہے، یہ سب تو ایسے چل رہا تھا، اور میں تو اس میں ایک قطرے کے بھی برابر نہیں. تو بہرحال، تو یہ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں یہ ماننا کہ اللہ نے یہ دیا ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے. جب آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے ہولڈ کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ کو آگے دینا ہے، اور کیونکہ وہ اللہ جس نے دیا ہے وہی آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آگے دو. دیکھیں نا، جس کا مال ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے بار بار. قرآن پاک میں ہم وہی ٹاپک کر رہے ہیں، اس میں ہم نے کتنی آیات دیکھی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آگے دو، کیونکہ جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے آگے دو، تو ہمارا کہیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو نہ دیں اور روک کے رکھیں. تو یہ مین پوائنٹ ہے. اگر یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے تو خرچ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. جو خرچ کرتے ہیں انہیں خوب جاننے والا ہے. وہ تو علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو وہ جاننے والا ہے. اس کا ہم یہی، اب یہ بڑی بیوٹی ہے قرآن پاک میں. یہ دیکھیے گا، اب یہ جو لاسٹ پارٹ ہے اس کی آگے اگلی آیت میں تشریح ہوگی، اس کی ڈیٹیل اگلی آیت میں ہوگی کہ وہ خوب جاننے والا ہے. یہ خوب جاننے والی کی ڈیٹیل آپ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ وہ اس یہاں پہ جو ہم ترتیب سے آیات کر رہے ہیں اس کی اگلی جو ہے آیت وہ لاسٹ ہوگی. پھر ہم اسی ٹاپک کے اندر مختلف اور آیات کریں گے، ظاہری بات ہے. لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے کہ وہ خوب جاننے والا ہے. اور آپ بھی اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں، دو کہ ہم پچھلی کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کو پراپر، جیسے میں نے ترتیب سے شروع میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایسے پچھلی 4-5 آیات. یہی میں جو بار بار کہتا ہوں کنٹیکسٹ، یہی اصل میں کنٹیکسٹ ہے جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں نا کہ آپ کنٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا کریں. آپ اگلی پچھلی 2-4-5 آیات پڑھیں گے تو آپ کو وہ ایسے جڑے ہوئے موتی کی طرح لگے گی کہ یہ آیت کیسے اللہ پاک نے
یہ اس بات میں اس کو کیسے ایکسپلین کر دیا ہے، اور کیسے اس میں ایک جیسے بڑا بہترین جڑا ہوا موتی ہوتے ہیں نا، ایسے موتی رکھ دیے ہیں، ایک ایک آیت یہ موتی ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی. وہ کنٹیکس ہی بہت امپورٹنٹ ہے. میں اور یہ بات بھی میں ہر ویڈیو میں آلموسٹ ضرور کرتا ہوں، کہ ہر ویڈیو میں تو نہیں لیکن مطلب فریکوینٹلی کرتا رہتا ہوں، کہ مین مقصد یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی، آپ کے سامنے بلکہ رکھنے کی. ایکسپلین تو کیونکہ اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بنانے کے لیے میں اپنی سمجھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن وہ کوئی فائنل نہیں ہے. فائنل وہی ہے جو آپ اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اپنی مرضی کا ترجمہ لیں. آیت کا حوالہ، ہر آیت کا حوالہ ساتھ میں ہوتا ہے. جیسے یہ 4 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر آیت ہے. آپ اپنی مرضی کا جن کا بھی آپ ترجمہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، اور زیادہ سمجھ کے لیے کوشش کریں کہ تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. میں بار بار حوالہ دیتا ہوں، اسلام 360 ایپ میں موسٹلی علماء کی تفاسیر بھی موجود ہیں، اور جو ہے ترجمے تو آلموسٹ میرے خیال سے کچھ بہت زیادہ ہیں. ترجمے تو آپ کو انگلش کسی بھی زبان میں وہ ہر ایک میں اویلیبل ہیں، تو آپ وہ ضرور پڑھیں، اگلی پچھلی غور و فکر کریں. مین مقصد میرا اس چینل کا یہ ہے کہ آپ کی اس کی طرف توجہ ہو، پڑھنا شروع کریں، غور و فکر اپنی زبان میں، مین مقصد اپنی زبان میں. جزاک اللہ خیر.